السلام علیکم، میرا نام محمد وقاص ہے اور اس ویڈیو میں ہم فری لانسنگ کے حوالے سے ایسے سوالات کے جوابات فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ آپ کو اور خصوصاً ہمارے نئے فری لانسرز بھائیوں کو بہت زیادہ پیش آتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمیں بتانے والا، سمجھانے والا، سکھانے والا کوئی نہیں ملتا۔ اگر آپ کو کوئی بندہ مل بھی جائے، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو آگے ان کا رسپانس ہوتا ہے کہ بھائی بھلا یہ بھی کوئی بتانے والی چیز ہے۔ تو دوستو، میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایسے تمام سوالات کے جوابات دوں جو آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ریپڈ ارننگ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے نیچے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے آل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آل رائٹ، تو جناب شروع کرتے ہیں اپنی پچھلی ویڈیو سے ریلیٹڈ، جس میں آپ کو 5 ٹپس دی تھیں کہ فری لانسنگ کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ان کو فالو لازمی کرنا ہے۔ تو جناب اس میں سب سے پہلی بات تھی اسکل آئیڈینٹیفائی کرنا۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنا فری لانسنگ کیریئر گرافک ڈیزائننگ سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا پہلا کوسچن کیا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، آپ کا کوسچن یہ ہو سکتا ہے کہ جناب مجھے تھوڑا سا ایڈوبی السٹریٹر آتا ہے، تھوڑا سا ایڈوبی فوٹوشاپ آتا ہے، تھوڑا سا ایڈوبی ان ڈیزائن آتا ہے، تو کیا میں فری لانسنگ مارکیٹ میں بیڈز یا گگ سٹارٹ کر دوں؟ تو جناب اس کا بیسٹ اور سویٹ آنسر یہ ہے کہ گرافک ڈیزائن کے اندر بہت سی فیلڈز ہیں، جیسے تھیمز بنانا، ویب سائٹ کو ڈیزائن کرنا، لوگوز بنانا، بروشرز، اسی طرح لیٹر ہیڈ، بزنس کارڈز، ETC، یہ بہت ساری فیلڈز ہیں۔ تو جناب آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے کسی ایک ٹول کو پکڑ کے اس میں مہارت حاصل کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی کسی ایک سکلز کو ڈیولپ کرنا ہے، اس میں مہارت حاصل کرنی ہے، اور سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، آپ کو بہت سارے ٹیوٹوریل اس حوالے سے مل جائیں گے۔ آپ نے ان کو پریکٹیکلی کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ٹرائی کرنی ہے، اسی طرح کے ڈیزائن کریٹ کرنے کی۔ اس طرح آپ کی سکلز ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ سیکنڈ کوسچن یہ ہو سکتا ہے آپ کا کہ آپ نے اپنی سکلز کو تو ڈیولپ کر لیا، لیکن اب آپ نے اپنا پورٹ فولیو کس طریقے سے کریٹ کرنا ہے، اور اگر کلائنٹ گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے جاب پوسٹ کرتا ہے تو آپ اسے کیسے یقین دلائیں گے کہ آپ کو گرافک ڈیزائننگ آتی ہے اور ابھی آپ ہیں بھی بگنرز نیو؟ تو جناب اس کا سلوشن میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ نے کرنا ایسے ہے کہ کسی کمپنی میں جا کے شارٹ ٹرم جاب کرنی ہے، یا اپنے کسی گرافک ڈیزائنر فرینڈ کے ساتھ کام کرنا ہے جو آلریڈی یہ کام کر رہا ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ نمبر 1، آپ کی جو سکلز ہے، آپ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ بھی آٹو کریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس سے یہ بھی سیکھ پائیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے پروفیشنلی کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ اور دوسرا طریقہ جناب یہ ہے کہ آپ گوگل سے ڈیفرنٹ قسم کے ٹیمپلیٹس اٹھا کے ان کو ایڈٹ کر کے بھی اپنا پورٹ فولیو کریٹ کر سکتے ہو، لیکن آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کی کاپی نہیں کرنی، مطلب ایز اٹ نہیں بنانے، بلکہ اس کے اندر چینجنگ کر لینی ہے۔ آپ کا یہ بھی کوسچن اب جناب جو اس کے بعد کوسچن ہو سکتا ہے وہ آپ کا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جناب پورٹ فولیو کی کتنی تعداد ہونی چاہیے؟ تو جناب آپ 10 سے 15 لوگوز، لیٹر ہیڈ، فلائر، بروشر، بزنس کارڈ وغیرہ آپ نے بنا کے اپنی فری لانسنگ ID کے اندر کر لینے ہیں سیو۔ لیکن آپ نے ایک کام مسٹ بھی کرنا ہے کہ آپ نے اپنا پورٹ فولیو جو آپ نے کریٹ کیا ہے کسی پروفیشنل کو ایک دفعہ ضرور دکھانا ہے، تاکہ وہ آپ کو بتا سکے کہ آپ کا پورٹ فولیو افیکٹو ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو آپ نے اس کو مزید پالش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اکثر جس کوسچن کا سامنا ہوتا ہے وہ یہ کہ جناب آپ نے سکلز بھی ڈیولپ کر لیں، پورٹ فولیو بھی کریٹ کر لیا، تو اب ہمیں کس آن لائن مارکیٹ سے اپنا کیریئر سٹارٹ کرنا چاہیے؟ تو جناب اس کا آنسر بڑا ہی سمپل ہے۔ آپ اپنا کیریئر فائور سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد اپ ورک ہے، freelancer.com ہے، guru.com ہے، پیپل پر آر ہے، اسی طرح اگر آپ ڈیزائنر ہیں تو 99 ڈیزائن ہے، اس کے علاوہ جناب ڈیزائن کراؤڈ ہے۔ آپ کو ہر پلیٹ فارم سے جابز مل جائیں گی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا سٹارٹ فائور سے لیں۔ اس کے بعد جناب جو آپ کا نیکسٹ کوسچن ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جناب اپنی پہلی جاب کس طریقے سے لیں، بلکہ یہ اکثر لوگوں کو پیش آتا ہے
بگنرز کو جنہوں نے اپنی سکلز کو بھی ڈیولپ کر لیا، پورٹ فولیو بھی کریٹ کر لیا، سارا کچھ کرنے کے بعد اب ان کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب اپنی پہلی جاب کو کیسے انہوں نے لینا ہے۔ اس کا بڑا ہی زبردست سویٹ سا آنسر یہ ہے کہ آپ نے اپنی پروفائل کو پروفیشنل طریقے سے کریٹ کرنا ہے۔ آپ کا اوور ویو بہت اچھا ہونا چاہیے تاکہ کلائنٹ کو لگے کہ بندہ بڑا ہی پروفیشنل ہے، کیونکہ جناب کلائنٹ آپ کو نہیں بلکہ آپ کے کام کو دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ٹاپ ریٹڈ فری لانسرز کی پروفائلز کو وزٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی پروفائل کریٹ کی ہوئی ہے۔ وہاں سے آئیڈیا لے کر آپ نے اپنی پروفائل کو اس طرح سے کریٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب آپ کو ایک ٹپ دیتا چلوں کہ اگر آپ کی ابھی تک 0 جاب ہے تو آپ نے کلائنٹ کو پرپوزل سینڈ کرتے وقت کور لیٹر میں کلائنٹ کا نام لکھنا ہے۔ اب آپ پریشان نہ ہوں، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ جناب کلائنٹ کا نام آپ کیسے پتہ چلے گا، ابھی تو آپ کی اس سے بات بھی نہیں ہوئی۔ تو اس کا جناب سلوشن یہ ہے کہ جو پریویس ریویوز ہوتے ہیں فری لانسرز کے، تو کسی نہ کسی فری لانسر نے لازمی طور پر کلائنٹ کا نام مینشن کیا ہوگا، لکھا ہوگا، تو آپ نے وہاں سے اس کلائنٹ کا نام اٹھا کے اپنا کور لیٹر کلائنٹ کے نام سے سٹارٹ کریں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے جناب، یہ ٹپ سمجھ لیں، بہترین ٹپ یہ ہے کہ آپ نے کلائنٹ کی جاب اپنے کور لیٹر میں کمپلیٹ کر کے اس کو اٹیچ کر دینی ہے۔ یعنی جب آپ اس کو پرپوزل سینڈ کریں تو اس سے پہلے آپ نے ٹائم نکال کے اسی جاب کو سالو کرنا ہے۔ سالو کرنے کے بعد آپ نے کور لیٹر کے ساتھ کر دینا ہے اٹیچ، اور جناب آپ نے کلائنٹ کو بتا دینا ہے کہ جناب میں نے آپ کا آلریڈی کام کمپلیٹ کر لیا ہے، تو آپ اپنا کام دیکھیں، اگر آپ کو کام پسند آتا ہے تو آپ مجھ سے اوریجنل فائل لے سکتے ہیں۔ تو جناب اس سے کلائنٹ بھی بہت زیادہ آپ سے متاثر ہوگا اور کنفرم ہے کہ وہ آپ کو وہ جاب پوسٹ کر دے گا ہر صورت۔ اس طرح آپ اپنی پہلی جاب آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جناب یہ تھی ہماری ویڈیو، اس کے اندر میں نے کوشش کی آپ کے تمام جنرل کوسچنز کے آنسرز دینے کی کہ آپ جان سکیں کہ آپ بگنرز ہیں، ابھی آپ نے سٹارٹ لینا ہے تو آپ نے کس طریقے سے لینا ہے اور ان کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس کے اندر ہم نے آپ کے ڈیفرنٹ کوسچنز کے آنسر دینے کی کوشش کی، اور آپ کو میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کو ڈیٹیلز آنسر دوں تاکہ آپ کی ہیلپ ہو سکے۔ اگر دوستو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کہیں سے بھی آپ کو تھوڑی سی ہیلپ بھی کرتی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اس کو شیئر ضرور کرنا ہے، اور جناب آپ نے کمنٹ میں آ کے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔